اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت آج مغرب سے پہلے پہلے پوری ہو جائے تو پھر آج 7 شعبان المعظم منگل کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لو۔ آج یہ 1 منٹ کی تسبیح ہر تقدیر کو بدل دے گی، کیونکہ آج کے دن کی یہ سب سے طاقتور اور سب سے مبارک تسبیح ہے۔ جو بندہ بھی پڑھتا ہے، جو عورت بھی پڑھتی ہے، جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح، اس گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جو لوگ ابھی تک ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی، کیونکہ دیکھیں آج ہے 7 تاریخ، تو 7 کا عدد جو ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے، اس لیے آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، اتنا عظمت والا، اتنا فضیلت والا۔ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں نا، ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ آج کے دن کو ہرگز سستی میں، غفلت میں نہ گزاریں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، کیونکہ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، اس عمل سے آپ کو غیبی مدد ملے گی، اور ایسی غیب سے مدد ملے گی کہ جو آج تک شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کے اعمال اور وظائف تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی اسی طرح کا عمل کی تلاش میں تھے کہ اللہ مجھے حلال، پاک، وسیع اور بابرکت رزق عطا فرمائے، تو پھر آپ اس عمل کی نیت کر لیں۔ نیت بھی یہی کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے حلال، پاک، وسیع اور بابرکت رزق ایسی جگہ سے عطا فرما جہاں سے میرا غمان بھی نہ ہو۔ بس اس نیت کے ساتھ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، کہ چاہے آپ مقروض ہیں، چاہے روزگار کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی بھی چھوٹی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، چھوٹی حاجت ہے، بڑی حاجت ہے، صرف 1 دن کے عمل سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ کیونکہ یہ عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس میں جو 1 منٹ کی تسبیح ہے نا، حقیقت میں وہ پورے عمل کا خلاصہ ہے، وہ پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اعمال میں سب سے طاقتور یہی تسبیح ہے جو آپ کو آج بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس سورت کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سورت کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہوگی، اور جو آگے 1 منٹ کی تسبیح آ رہی ہے وہ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی، آپ کی زندگی، آپ کے حالات اور آپ کا سارا نظام، جو غم، جو پریشانیاں، جو دکھ، جو مصیبتیں ہیں، اللہ کے فضل سے اس کے پڑھتے ہی آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس لیے کہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو ہر شخص نہیں جانتا، اور جس کو پتہ ہے نا اس مہینے کی عظمت اور شان کا، اور اس میں اعمال کرنے کی کیا طاقت ہے، وہ لوگ شب و روز انہی دنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بھی ان دنوں کا انتظار تھا، میرے دوستوں کو بھی اس دن کا انتظار تھا، شاگردوں کو، مریدوں کو، ہر کوئی اس دن کے انتظار میں تھا۔ اب آپ نے جو قرآن کریم کی پہلی سورت جس سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، وہ قرآن کریم کی نہایت ہی عظیم سورت ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے اعمال اور وظائف کا اس سورت سے آغاز کرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس سورت کی جو چاشنی اور روشنی اس کو ملتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ 7 کا عدد اتنا پسند ہے کہ اس نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہی بنائے ہیں۔ جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ کے چکر بھی 7 ہی لگواتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ اسی طرح یہ 7 کے عدد پر بات کریں تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، کہ وہاں حاجی جو حج پہ جاتے ہیں وہ جب شیطان کو کینکریاں مارتے ہیں تو ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ تو اس لیے یہ 7 کے عدد پر جتنی بھی بات کی جائے بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ عمل سمجھانا مقصود ہے۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دن میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے کرنا، دیکھیں قرآن کریم کی منزلیں بھی 7 ہیں، تو اب قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جو آپ نے پڑھنی ہے، یہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے نہایت ہی عظیم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمالہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو مختصر مگر انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہی صورت ہے جو ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ اسلام کے ساتھ اسلام کی حقیقت میں جو جڑ ہے وہ یہی صورت ہے، کیونکہ اس صورت کو صورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، کیونکہ پڑھنے کی تعداد
بھی مختصر ہے، لیکن آج کے دن اس کو اتنی تعداد میں ہی پڑھنا آپ کی انشاءاللہ تعالی 7 نسلوں کو اللہ تعالی آباد کرے گا۔ جو اللہ تعالی چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، اللہ تعالی اس کو بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اب کیونکہ جب کفاران مکہ نے حضور نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا نا کہ آپ اپنے محبوب کے بارے میں بتائیں، دیکھیں یہ سورت کی جب شان اور عظمت کو سنا تھا، صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے تھے کہ اتنی عظمت اور فضیلت والی سورت، اتنی شان والی سورت، اور یہ پھر وہ سورت جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا کہ تاکہ اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک اور منزہ ذات ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے یہ سورت قرآن مجید کے 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس لیے کے اندر توحید، احکام اور واقعات موجود ہیں۔ تو یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ کی محبت اس کے ذریعے انسان کو ملتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، مجھے اللہ کی چاہت نصیب ہو جائے، یعنی میں بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں، میرا رب بھی مجھ سے محبت کرے، تو وہ بندہ اس سورت کو پڑھے۔ تو یہ سورت کیونکہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ پاک محبت کرے اس کی شان اور عظمت کیا ہوگی، اس کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہوں گی، اس کی حاجتیں کیسے پوری نہیں ہوں گی، یہ آپ کے غمان میں بھی بات نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعویٰ کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو۔ تو یہ سورت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کچھ اس طرح پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، نیت کرنے کے بعد جب درود پاک کی تعداد بھی 7 ہے، کیونکہ آج کا عدد 7 ہے، تو درود پاک بھی 7 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت سے اس کی قبر کو اللہ نور سے بھی بھر دے، گناہوں سے معافی اس کو مل جاتی ہے، رزق میں اس کے برکت اور کثرت آتی ہے، بیماریوں سے اس کو شفا مل جاتی ہے، کیونکہ روحانی اور نظر بد اس طرح کی چیزیں بعض اوقات جو ہے نا یہ انسان کی زندگی پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ کوئی دوائی کھائے، کوئی علاج کروائے، کوئی سفارش کرے، کوئی بات نہیں بنتی، کوئی کام نہیں چلتا، بس ایسے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں مشکل سے بھی مشکل ترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جیسے جیسے اس صورت کو، اس عمل کو آج وہ کرتا جائے گا، ویسے ویسے پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا جائے گا، گھروں میں بھی امن اور سکون آئے گا۔ جہاں یہ صورت آج پڑھی جائے گی وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یا جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہونا، وہ گھر رحمت سے بھر جاتا ہے، وہ گھر دولت سے بھر جاتا ہے، وہ گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے، وہ گھر مال سے بھر جاتا ہے، وہ گھر ہر قسم کی مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس صورت کو، اس عمل کو آج ہرگز نہیں چھوڑنے والا، اس لیے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور قبولیت کی گھڑیوں میں اس صورت کو پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سونے سے پہلے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھنے کے لیے حکم دیا تھا، کیونکہ یہ صورت دل کو ریا سے پاک کرتی ہے، تکبر سے پاک کرتی ہے، نفرت کو نکال دیتی ہے، اور یہ چہرے کو بھی نور علی نور کر دیتی، کیونکہ یہ صورت ایک نور ہے، اور جسے جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے، اس کی عظمت اور شان کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی، اس کے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، زندگی میں ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ لیکن نیت جو بتائی ہے، طریقہ جو عرض کر رہا ہوں، اسی کے مطابق پڑھتے جائیں گے تو دنیا بھی سنورتی جائے گی، آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ عظمتوں اور فضیلتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اب جو اس کی برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح اس کو پڑھتا جائے، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات اس کو ملتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے صرف یہ سورت 11 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد اگلی تسبیح جو پڑھنی ہے اس تسبیح کو سن لیں۔ عمل کی جانب میں بڑھ رہا ہوں، ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک حصہ بڑی سادگی سے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کو اس عمل کی سمجھ آ سکے اور وہ اس کی برکتیں حاصل کر سکے، کیونکہ اس طرح کے اعمال اکثر نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو، اور وہ اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آج پریشانیوں، آج دکھوں، آج مصیبتوں زدہ لوگ، آج آپ فتنوں سے بھی خود کو، اپنے آپ کو آج دیکھیں گے کہ کس قدر محفوظ کر لیتے ہیں اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں۔
اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس صورت کو صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اس صورت کو 11 بار پڑھ لیں تو اگلی تسبیح آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ آپ نے کچھ اس طرح پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب یہ تسبیح پڑھنے لگیں تو آپ نے اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس تسبیح کو پڑھتے تھے۔ اس تسبیح کو نبیوں نے پڑھا ہے، اس تسبیح کو رسولوں نے پڑھا ہے، یا جس تسبیح کو اللہ کے ولی، اللہ کے رسول، اللہ کے دوست پڑھیں، وہ تسبیح کتنی شاندار ہو سکتی ہے، وہ کتنی عظمت والی ہو سکتی ہے، وہ تسبیح کتنی مبارک ہو سکتی ہے۔ اب جو تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ نے جو نیت کی، درود پاک پڑھا، پھر قرآن کی سورت پڑھی۔ اب جو تسبیح آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور اس تسبیح کی تعداد ہے 100 مرتبہ۔ 100 سے آپ نے کم میں نہیں پڑھنا، اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد۔ اب 100 دانوں والی تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں، جس ٹپ کے اوپر آپ کو آسانی ہو، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہی بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے گنتی کا خاص خیال رکھنا ہے، اسی طرح ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور یہی صورت جو ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، اسی صورت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس کو بچوں کو بھی یاد کرواؤ۔ اس لیے آپ کے گھر میں اگر بچے بچپن میں ہی ان کو آپ یہ یاد کروا دیتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی اگلی زندگی میں آسانی آ جاتی۔ امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جس کے دل میں آ جاتی ہے نا، اللہ اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو اب کتنی بڑی بات ہے، یہ کچھ سادی سی بات نہیں ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی روح ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ دراصل توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ خود بتائیں اس کا مقام و مرتبہ کتنا بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہمیں یہ بتا دیا گیا اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ تو یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری رفتیں، یہ ساری بلندیاں ہمیں یہی بتا رہی ہیں نا۔ دیکھیں اب آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہوں گے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا، کیونکہ ایک مرتبہ نا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا مختلف لوگ آئے۔ ایک شخص نے کہا حضرت میں بڑا ہی غریب ہوں، میرے گھر میں رزق ہی نہیں ہے، رزق نے دنیا نے مجھ سے تو رخ ہی پھیر لیا ہے، میرے گھر میں تو آتا ہی نہیں رزق۔ تو آپ نے اس کو یہی تسبیح بتائی۔ اس نے جب کہا نا کہ میں غریب ہوں اور رزق کی تنگی ہے، آپ نے فرمایا بیٹا کہ یہ تسبیح پڑھو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ نے اس کو بھی فرمایا بیٹا یہ تسبیح پڑھو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا بیٹا یہ تسبیح پڑھو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا سخت پریشان ہوں، مشکلات میں گرا ہوا ہوں، کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے، کوئی حل بتائیں، آپ نے فرمایا بیٹا یہ تسبیح پڑھو۔ پاس بیٹھے لوگوں نے کہا حضرت بہت سارے لوگ مختلف مسائل لے کر آئے ہیں، لیکن آپ سب کو ایک ہی تسبیح بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال عطا کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، اور تمہاری اولاد سے مدد فرمائے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو مجھے تو بھی اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سب کو، یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس تسبیح سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، یہ تسبیح رزق کی کنجی ہے، یہ تسبیح اولاد کی نعمت ہے، یہ تسبیح پریشانیوں کا علاج ہے۔ جو سچے دل سے کہے گا اللہ وہاں سے راستہ بنا دیتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جب اس کی اتنے کمالات ہیں، اس کی اتنی برکتیں ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر تم کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ تو اس کو اسلام کی نہایت اہم عبادت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کی طرف سچے دل سے رجوع کر لینا۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ یہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دل کے سکون، رزق میں برکت، مشکلات کے حل کا بھی سبب ہے۔ تو اس لیے ہم نے جب اس کی تسبیح کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے انوار و تجلیات ہمارے اوپر برسا دیے۔ تو اب ہم نے اس تسبیح کو جب 100 بار پڑھا ہے نا، اس کے بعد اگلی تسبیح ہم نے پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح جب آپ سنیں گے، آپ نے دیکھیں اس کے بعد فوراً رب کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے؟ رزق مانگنا ہے۔ تو اس تسبیح کے بعد جب فوراً اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر رزق کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس تسبیح کا مطلب، کیونکہ یہ ایک عظیم تسبیح ہے، اب مسلسل تسبیحات آ رہی ہیں،
اور یہ جو مختلف قسم کی تسبیح، ایک منٹ لگتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے، کچھ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر انداز میں مختصر طریقے سے آپ ان تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس تسبیح کا یہ جو ہے نا، یہ ایک عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے بلکہ قرآن کا حصہ ہے، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہو، قرآن کا حصہ بھی ہو، جب ہم آج شعبان المعظم کے اس دن میں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کو رزق دیتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمان پر ہو۔ انسان کا رزق صرف مال ہی نہیں ہے، بندے سمجھتے ہیں شاید ہمارا رزق صرف مال ہے، نہیں بلکہ صحت یہ بھی ایک راز ہے، سکون، اولاد، عزت، ایمان، یہ تمام رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ تو اس کے ورد سے بندے کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے، جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ میرا رازق میرا اللہ ہے، میرا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حلال پر قناعت شروع کر دیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، تو رزق میں برکت کا یہ بہترین ذریعہ ہوگا۔ اس کی کثرت رزق میں وسعت لاتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص اس کو آج پورے دن میں 9 بجے 10 بجے 12 بجے عصر کے بعد مغرب کے بعد پڑھے گا، تو فجر سے پہلے، اگر فجر مغرب سے پہلے کسی وقت بھی پڑھتا ہے تو اللہ پاک مغرب سے پہلے اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس یہ 24 گھنٹے بڑے اہم اور بڑے قیمتی ہیں، اور ہماری نا فجر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب اس تسبیح کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، پہلی تسبیح بھی 100 بار پڑھی، اس سے پہلی تسبیح آپ نے 11 بار پڑھی، اب اس تسبیح کو آپ نے تیسرے نمبر والی یہ تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ 3-4 کام ہوں گے جو آپ نے لازمی اور حال میں اگر آج کر لیے تو دنیا کیا آپ کے قدموں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی آپ کو آرزو ہے، جس کی آپ کو تمنا ہے، جو چیز آپ طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ تسبیح کیا ہے، اس کو ذرا سن لیں، کیونکہ یہ دل کا سکون ہے، اور بے فکری جو ہے نا، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، رزق کی فکر کم ہو جاتی، کم کیا ہوتی، ختم ہو جاتی، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ ملنا ہے میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور آج مقدر لکھی جائے گا، آج تقدیریں بدل جائیں گی، آج مشکلیں جب رکاوٹ ہو تو ختم ہو جائے گی، کاروبار میں نقصان ہو یا مالی پریشانیاں ہوں تو اس کے ذکر سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ غیب سے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہی نام، یہی تسبیح ہمیں سکھاتی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے لیے محنت ہم نے کرنی ہے، جتنی ہم کر رہے ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنی ہماری وسعت ہے، تو ہم نے ساتھ اس تسبیح کو جب پڑھنا شروع کر دیا تو رزق ہمارا بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو حرام دیکھیں، حرام کے قریب بھی نہ جائیں، جیسے میں نے پہلے تسبیح بتائی تھی نا، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے پکی سچی توبہ کا تصور کرنا ہے کہ یا اللہ حرام رزق کے قریب نہیں جاؤں گا، نہ کھاؤں گا، نہ بچوں کو کھلاؤں گا، نہ اس کا ارادہ کروں گا۔ تو آپ نے اسی طرح پھر پڑھنا ہوگا یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق۔ تو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ صرف ایک تسبیح نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یقین اور توکل کی طاقت ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دل اور زندگی میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کی برکت سے محروم رہتا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے، ورنہ آج وہ دن ایسا ہے کہ جس میں کسی کو بھی ایسا محروم نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آج وہ لمحات ہیں، آج وہ برکتوں کی گھڑیاں ہیں، آج وہ تقدیروں کے فیصلے ہونے والے ہیں، آج مایوسی ختم ہونے والی ہے، آج گھبراہٹ ختم ہونے والی ہے، آج خوف ختم ہونے والا ہے، آج بے سکونی ختم ہونے والی ہے، آج ذہن کھلنے والے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں علم کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ یہ دعائیں عام دعائیں نہیں ہیں، اس سے قرضے اتر جاتے ہیں، مالی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، برکتیں بڑھ جاتی ہیں، صرف دنیاوی نہیں بلکہ عبادت میں بھی خشوع آتا ہے، دعا میں لذت پیدا ہو جاتی ہے، آنسوؤں میں اخلاص آ جاتا ہے، دروازے رزق کے اور تمام پریشانیوں کے دروازے رزق کے کھل جاتے ہیں، پریشانیوں کے بند ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کا گھر سے خاتمہ ہو جاتا ہے، محبت گھروں میں پیدا ہو جاتی ہے، اولاد کے دل بھی ماں باپ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد دیکھیں یہ ہمیں نا امیدی جو ہوتی ہے یہ کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ پر دیکھیں مشکل
مشکلات آتی ہیں لیکن اس کا حل اللہ کے پاس موجود ہے، تو اس لیے آپ کی زندگی سے آپ اندھیرے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہوں گی، آپ کی زندگی میں رحمتیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں انعام ہوں گے۔ اس لیے آپ نے اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ اس طرح مانگنا ہے کہ اب جو آگے مانگیں گے نا، یہ تسبیح جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا، اس تسبیح کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے کہ جب اس کو کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش اس کے اوپر برسنا شروع، کیونکہ جب آپ نے پہلے رزق مانگا اس کے بعد آپ نے کہا اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، بلا عوض عطا کرنے والے، بار بار دینے والے، بے حساب دینے والے، جب اس طرح آپ مانگیں گے تو پھر بلا حساب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اتنا بے حساب عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلوں سے بھی کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب اس تسبیح کو بھی آپ نے جو آگے تسبیح عرض کر رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا ہوگا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب اے بہت زیادہ دینے والے، یا وہاب اے بہت زیادہ دینے والے۔ تو جب پہلے رزق مانگا اس کے بعد یوں ہی ہم نے کہہ دیا بہت زیادہ دینے والے، تو پھر وہ اتنا زیادہ عطا کرتا ہے کہ آپ کا دامن کم پڑ جاتا ہے لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا نا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مانگے بغیر بھی دیتا ہے۔ آپ نے بس تصور کر لیا ہے نا، تو اس نے تمہارے اوپر رحمتیں شروع کر دی، مانگنے پر بھی دے گا اور زیادہ دے گا، مانگیں گے تو اور زیادہ دے گا، نہیں مانگیں گے تب بھی دے گا۔ بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 8 میں فرمایا بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ایمان عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی عطا کرنے والی ذات یہ میرے رب کی ہے۔ آپ یہاں کسی ایک حکمران کی نافرمانی کریں تو وہ آپ کو زیر زمین گاڑ دے، لیکن ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ہمارا رزق نہیں بند کیا، کبھی ہم سے سید نہیں چھینی، کبھی اس نے ہمیں جو ہے وہ ایسی تکلیف اور مشکلات میں نہیں داخل کیا، تو اس کے باوجود ہم اس کی نافرمانیوں پہ تلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی عطا اور بندے کی حیثیت کیا، انسان کی عطا محدود ہے مگر اللہ کی عطا بلا حساب ہے، بلا شرط ہے، بلا حد ہے۔ بندہ مانگتا ہے نہ مانگے اللہ دیتا ہے، اس لیے یہ جب اس میں مبارک یہ جب تسبیح پڑھتے ہیں نا، انبیاء کی دعائیں ہیں یہ، رب اغفر لی وہب لی، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی پاک سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت ساری زمین پر تھی، یہ وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، ہوا بھی ان کا حکم پر چلتی تھی، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسے بادشاہ عطا فرما۔ یہ دعا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ عطا صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، قرآن مجید میں بھی ہے وہ چاہے جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے وہ بیٹے عطا کرے، تو رزق ہر قسم کا تمہارے لیے آج دروازے کھل جائیں گے۔ تو اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، جب اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد دیکھیں اللہ کی یہ سب سے بڑی عطا ہے، سکون، اطمینان، قناعت، شکر، تو مایوسی کا علاج اس کے اندر موجود ہے نا، اور بہت ساری چیزیں۔ اب الغرض میں نے آپ کو یہ تسبیح بتا دی، اس کے بعد آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے عمل مکمل، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، اللہ کی رحمتیں پہلے چھم چھم برسنے لگ جائیں گی۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ مختصر سی سورت پڑھنی ہے جس کو سورت کوثر کہتے ہیں، تو یہ ایک سادہ سی سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس کے ذریعے عزت، کامیابی، بلندی، یہ ہمیں تمام چیزیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ اس کی میں نے پہلے مختلف اعمال میں اس کو بتایا گیا ہے، تو اب صرف اس کی تعداد عرض کر دیتا ہوں، باقی عمل آپ نے سمجھ لیا ہے۔ تو اول آخر درود پاک جو بتایا، جو ترتیب بتائی، دعا جیسے مانگنے کا طریقہ بتایا، اسی طرح مانگنا ہے۔ اب اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا کرنی۔